یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا پڑھ لے گا تو وہ دعا پڑھنے والا جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری مسنون دعا تحفہ عطا فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر ہم مختلف مصیبتوں اور بیماریوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، آئے دن نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں رش لگا ہوا ہے، علاج معالجے پر ہزاروں بلکہ کچھ لوگوں کے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے میڈیکل سائنس ڈاکٹر حضرات اپنی اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کتنی آسان ہیں کہ اگر ہم یہ دعا، اس دعا کو کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا، اگر ہم یہ دعا کسی مصیبت زدہ، کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر پڑھ لیں تو ہمیں وہ مصیبت کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ اب یہ دعا ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کوئی کینسر کا مریض آ گیا، یا ہم نے کینسر کے مریض کو ہاسپٹل میں دیکھ لیا یا ویڈیو میں دیکھ لیا، یا اس کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ فلاں کو کینسر ہے، تو ہم یہ دعا فوراً پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا مریض کے سامنے، مصیبت زدہ کے سامنے نارمل آواز میں پڑھیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ اس کو برا محسوس نہ ہو۔ لہٰذا ہم یہ دعا ہر مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت ضرور پڑھیں۔ حضرت ملا علی قاری جلیل القدر محدث گزرے ہیں، آپ حدیث کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ نے اس حدیث کے تحت، یعنی مصیبت زدہ کو دیکھنے کی جو دعا، اس کے تحت لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت زدہ کے بارے میں سن کر بھی، یعنی دیکھ نہ سکے، سنا کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ بھی تا حیات اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیں، یہ دعا گارنٹیڈ ہے، اس کی گارنٹی ہے، اور اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو، تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اب اگر ہر مسلمان یہ عادت بنا لے کہ یہ دعا جب بھی کوئی مصیبت زدہ آئے یا اس کے بارے میں سنے، اس کو کہیں بھی دیکھے، یہ دعا پڑھ لے تو اس بیماری سے وہ خود محفوظ ہو جائے گا۔ اب اگر ہر مسلمان اسی طریقے سے یہ دعا پڑھتا رہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بیماریوں اور مصیبتوں سے ہمارا پروٹیکشن ہو جائے گا اور ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک بار بھی اگر ہم نے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو، یا ایسا مریض دیکھا کہ جس کو شدید تکلیف ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کے کڈنی میں پتھری ہے اور اس کے پتے میں پتھری ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہم نے دیکھ لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی مقروض ہے۔ اب دیکھیں کہ مصیبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ اب چاہے جسمانی مصیبت ہو، جیسے کوئی بیماری ہو خطرناک، چاہے نارمل بیماری کیوں نہ ہو، مالی مصیبت بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی قرض دار ہو جائے،
تنگ دست ہو جائے یا اس کا روزگار چلا جائے تو اس کو بھی دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو کبھی بھی ہم تنگ دست نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے مصیبت جو ہے روحانی بھی ہوتی ہے، دینی بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص فسق و فجور میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، کوئی کفر میں مبتلا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کافر لوگوں کو، مشرکوں کو، بد مذہبوں کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لیں تاکہ تا حیات آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، بڑی عالی شان دعا ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے ہر مسلمان، آپ اندازہ لگا لیں، ہر مسلمان یہ دعا پڑھنا شروع کر دے تو بیماریاں تو ختم ہی ہو جائیں گی، وہ بیماری ہمیں تو پہنچے گی ہی نہیں، ٹینشن ہی ختم ہو گیا۔ آج دیکھیں کہ لوگ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگواتے ہیں کہ مجھے دمہ نہ ہو، مجھے یہ نہ ہو، مجھے کرونا نہ ہو، مجھے نگلیریا نہ ہو، میرے بچے کو یہ نہ ہو۔ یہ بہترین پاورفل ویکسین ہے، یہ نبوی دعا، یہ مسنون دعا، عالی شان پروٹیکشن ہے، اور اس کی گارنٹی ہے۔ آپ مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کوئی بھی مصیبت ہو، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک وہ مصیبت آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں سیکھنے، یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان یہ دعا یاد کر لے اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھتا رہے، مختلف بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفات و بلیات سے وہ تا حیات محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، ان کی مصیبتیں دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔